قال رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي یا رب صل وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق کلہم۔ میرے بھائیوں، دوستو، بزرگوں، اللہ تعالیٰ کی عطا کی ہوئی ہمارے پاس جو سب سے بڑی نعمت ہے وہ ہماری یہ زندگی ہے، ہماری یہ حیات اللہ تعالیٰ کی عطا کی ہوئی ایک عظیم نعمت اور ایک عظیم تحفہ ہے۔ اور ہماری زندگی جو لمحات گزرتے ہیں، وقت گزرتا ہے، دن گزرتے ہیں، راتیں گزرتی ہیں، ہماری زندگی کی میعاد کم ہوتی جا رہی ہے، اور ہماری زندگی کی مثال برف کی اس بلاک کی طرح ہے جس کو دھوپ کے اندر رکھ دیا جائے، دھوپ میں اس برف کو رکھ دیا جائے تو اس برف کا کام ہے پگھلنا۔ دھوپ اس پہ پڑ رہی ہے اور وہ پگھل رہی ہے، ختم ہو رہی ہے، اس کی میعاد ختم ہو رہی ہے۔ ایک وقت آتا ہے کہ وہ برف بالکل پانی کی شکل اختیار کر لیتی ہے، اس برف کی اصل جو حالت ہے وہ تبدیل ہو جاتی ہے۔ تو ہماری زندگی ایسی ہے میرے بھائیوں، دنیا میں جب سے آئے ہیں اور ہماری زندگی اس برف کی مثل برف کی طرح پگھل رہی ہے، اور جو دن گزرتا ہے، لمحات گزرتے ہیں، وقت گزرتے ہیں، دن رات گزرتے ہیں، ہم اپنی قبر کے قریب جا رہے ہیں۔ سال مکمل ہوتا ہے، اگلا سال آ جاتا ہے، تو جب ایک سال ختم ہوتا ہے تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ ہماری زندگی کے جو سال اللہ کے ہاں متعین ہیں، اللہ کے علم میں ہے، زندگی کے ان سالوں میں سے ایک سال کم ہو چکا ہے۔ ابھی نیا سال شروع ہوا 2025 کا، تو لوگوں نے جشن منائے، خوشیاں منائیں، لہو و لعب کے اندر پڑے رہے، اللہ کے احکام کی دھجیاں اڑاتے رہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کی تعلیمات کا جو ہے مذاق اڑاتے رہے۔ حالانکہ اگر حقیقت میں دیکھا جائے تو یہ افسوس کا مقام ہے، غور و فکر کا مقام ہے، سوچ و فکر کا مقام ہے کہ زندگی کا ایک سال کم ہوا، زندگی کا ایک سال کم ہونے کی وجہ سے ہم اپنے قبر کے قریب ہوئے ہیں۔ اس پر تو ہمیں سوچ و فکر کرنی چاہیے، سوچ و بچار کرنی چاہیے، چاہے جائے کہ ہم خوشیاں منائیں نئے سال کی آمد پہ۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد۔ ایمان والو، اللہ کا ڈر پیدا کرو، تقوی اختیار کرو، اور دیکھو، غور و فکر کرو۔ تم میں سے ہر ایک مومن مسلمان کو دیکھنا چاہیے کہ اس نے کل آنے والے دن کے لیے کیا بھیجا ہے، یعنی قیامت کا دن، حشر و نشر کا دن، حساب کا دن، اللہ کے دربار میں پیشی کے دن کے لیے اس نے آگے کیا بھیجا ہے۔ تو اس آیت مبارکہ میں ہمیں اپنے اعمال کے محاسبہ اعمال کا، اپنی زندگی کے محاسبے کا یہ حکم دیا گیا کہ ہم اپنے اعمال کی فکر کریں، اپنے اعمال کا، اپنے کردار کا جائزہ لیں کہ ہمارا عمل، ہمارا کردار کس نہج کا ہے، کس معیار کا ہے، کس درجے کا ہے۔ میرے بھائیو، دنیا کا یہ اصول ہے، جیسے اب نیا سال آیا تو یہ نیا سال ہمارے لیے سوچ و فکر کا باعث ہونا چاہیے کہ ہم نے جو گزشتہ سال گزارا، گزشتہ زندگی کا عرصہ گزارا، چاہیے تو یہ تھا کہ ہم اس سے سبق حاصل کرتے کہ جو سال ہمارا گزرا ہے، وہ سال، اس کے اندر ہم سے جتنی کوتاہیاں ہوئیں، کمیاں ہوئیں، شریعت کی مخالفت ہوئی اور اللہ کے احکام ہم سے ٹوٹے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقوں اور سنتوں کی ہم سے مخالفت ہوئی، ہم اس کا محاسبہ کرتے اور آئندہ
عزم مسمم کر لیتے کہ ہم اپنی زندگی کو بہتری کی طرف لائیں گے، اللہ کے احکام، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے مطابق اپنی زندگی کو بنانے کی کوشش کریں گے۔ کیونکہ دنیا کا میرے بھائیو یہ اصول ہے کہ دنیا کا کوئی کاروباری ہے، کوئی مالی معاملات کرنے والا ہے، کوئی کمپنی کا مالک ہے، کوئی فیکٹری کا مالک ہے، تو وہ سال گزرنے کے بعد اپنی ساری فیکٹری، کمپنی اور کاروبار کا جائزہ لیتا ہے کہ مجھے کس موقع پہ کیا نقصان ہوا، کتنا مجھے نفع ہوا، اور اس نقصان کی وجہ کیا تھی، اور مجھے اس کو کس طرح بہتر بنانا ہے۔ تو یہ دنیا کا اصول ہے، وہ اپنے معاملات کا، اپنے کاروبار کا، اپنی کمپنی کا جائزہ لیتا ہے، دیکھ بھال کرتا ہے، خیر خبر لیتا ہے، نگرانی کرتا ہے۔ جو کوتاہیاں اس کو اپنے معاملات میں، اپنے کاروبار میں، اپنی فیکٹری میں، اپنی کمپنی میں اس کو کوتاہیاں نظر آتی ہیں، وہ ان کوتاہیوں کو دور کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور آئندہ آنے والے وقت کے لیے وہ اچھا منصوبہ بندی اچھے طریقے سے کرتا ہے کہ تاکہ وہ دنیا کا زیادہ سے زیادہ منافع کما سکے۔ تو مجھے اور آپ اور پوری امت مسلمہ کو اس بات کی فکر کرنی چاہیے کہ ہمیں گزشتہ سال جو ہمارا گزرا ہے، اس گزشتہ سال میں ہم سے کتنی کوتاہیاں ہوئیں، کتنی ہم سے نمازیں چھوٹ گئیں، ہم سے روزے چھوٹ گئے، اللہ کے احکام کی پابندی میں ہم کوتاہی، غفلت کرتے رہے۔ آئندہ سال کے لیے ہم عزم کر لیں، ارادہ کر لیں، پکا اور پختہ ارادہ کر لیں کہ ہم اللہ کے احکام اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی شریعت مطہرہ کے مطابق اپنی زندگی کے بقیہ دنوں کو گزاریں گے۔ کیونکہ محاسبہ اعمال، حدیث میں آتا ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے، وہ فرماتے ہیں حاسبوا قبل ان تحاسبوا، اپنا حساب خود کر لو اس سے پہلے کہ تمہارا حساب کیا جائے، اپنے اعمال کا وزن خود کر لو اس سے پہلے کہ تمہارے اعمال کا وزن کیا جائے۔ کیونکہ ہر بندے کو پتہ ہے میرے کس طرح کے اعمال ہیں، میری شب و روز، خلوت جلوت، معاملات، لین دین کس طرح کا معاملہ ہے، ہر بندہ اس سے بخوبی واقف ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اس روایت میں فرما رہے ہیں حاسبوا قبل ان تحاسبوا، حساب کا دن آنے سے پہلے اپنا حساب کر لو، اپنا محاسبہ کر لو، اور اعمال کا وزن کیا جائے، اعمالوں کو تولا جائے کہ کتنے اچھے اعمال، کتنے برے اعمال، کتنے اللہ کو خوش کرنے والے اعمال، کتنے اللہ کو ناراض کرنے والے اعمال۔ جب ان کا وزن کیے جانے کا دن آئے اس سے پہلے ان کا خود تم وزن کر لو، خود ان کا وزن کر لو۔ اور حدیث پاک میں بھی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے حاسبوا قبل ان تحاسبوا وموتوا قبل ان تموتوا، فرمایا کہ حساب کیے جانے سے پہلے خود اپنا حساب کر لو، اور موت آنے سے پہلے خود اپنے آپ کو مار دو، کیونکہ جب حساب کا دن آئے گا، اللہ کے دربار میں پیشی کا دن آئے گا، تو پھر موقع نہیں ملے گا پھر اعمال کو سدھارنے کا، اعمال کی درستگی کا، پھر وہ موقع نہیں ملے گا۔ ابھی یہ موقع ملا ہوا ہے، ابھی یہ مہلت ملی ہوئی ہے، یہ چند سالوں کی جو زندگی ہے، مختصر جو زندگی ہے، یہ موقع ہے، یہ مہلت ہے اپنی زندگی کو، اپنے اعمال کو، اپنے قول و کردار کو، اپنی زندگی کو سنوارنے کا یہ موقع ہے کہ اس موقع کو ہم غنیمت سمجھ کر اپنا وقت قیمتی بنا لیں، اپنی زندگی کے اوقات کو ضائع نہ کریں، بلکہ اپنے زندگی کے اوقات کو نیکی کے اعمال میں، خیر کے کاموں میں، نیکی کے کاموں میں، نماز، روزہ، ذکر، تلاوت، ان نیکی کے کاموں میں اپنی زندگی کے لمحات کو گزاریں اور صرف کریں۔ کیونکہ اللہ کے دربار میں جب پیشی ہے، اللہ کے دربار میں جب پیشی ہے تو پھر ہمیں اپنے سارے اعمال کا جواب دینا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں لا یزال قدم ابن آدم حتی یسأل عن خمس، کل قیامت کا دن ہوگا، بندہ اللہ کے دربار میں حاضر ہوگا اور بندہ اس وقت تک اپنی جگہ سے ہل نہیں سکے گا۔ آدم کے بیٹے کے قدم اپنی جگہ سے اس وقت تک ہل نہیں سکیں گے
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب تک کہ اس سے 5 باتوں کے بارے میں سوال نہ کر لیا جائے، 5 باتوں کے بارے میں جب تک اس سے پوچھا نہ جائے اس کے قدم ہل نہیں سکیں گے۔ یہ ایک محاورے کے طور پہ ہے کہ اگر ہمارا کسی سے کوئی معاملہ ہوتا ہے، کوئی لین دین ہوتا ہے، تو ہم یہ کہتے ہیں کہ میں تجھے یہاں سے ہلنے نہیں دوں گا جب تک کہ تم میرا یہ مطالبہ پورا نہ کرو، میں تمہیں یہاں سے ہلنے نہیں دوں گا، تمہیں قدم اٹھانے نہیں دوں گا جب تک کہ تم میری یہ شرط پوری نہ کر دو۔ تو اللہ کے دربار میں جب بندہ جائے گا تو اس وقت تک اس کے قدم ہل نہیں سکیں گے جب تک کہ 5 باتوں کے بارے میں اس سے سوال نہ کر لیا جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کی عمر کے بارے میں سوال کیا جائے گا کہ اللہ پاک نے جو تمہیں عمر عطا کی، 60 سال، 70 سال، 80 سال، 90 سال، عمر کے اس عرصے کو کن کاموں میں خرچ کیا، کن کاموں میں گزارا؟ اور فرمایا دوسرا سوال جو اس سے کیا جائے گا، اس کی جوانی کے بارے میں سوال کیا جائے گا کہ جوانی کا ایک خاص حصہ ہے، خاص عرصہ ہے، اس خاص عرصے کو، جوانی کے عرصے کو کن کاموں میں خرچ کیا؟ کیونکہ نوجوانی کی عبادت اللہ کو بڑی محبوب ہے۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ اللہ کل قیامت کے دن 7 قسم کے لوگوں کو اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائیں گے، اور ان 7 لوگوں میں ایک وہ خوش قسمت نوجوان ہوگا، حدیث کے الفاظ ہیں رجل شاب نشأ فی عبادت اللہ، جس کی جوانی کا عرصہ اللہ کی عبادت، اللہ کی فرما برداری، اللہ کی اطاعت، اللہ کے احکام قرآن و سنت کے مطابق گزرے ہیں۔ کل قیامت کے دن جن 7 لوگوں کو اللہ کی رحمت، اللہ کے عرش کا سایہ ملے گا، ہولناک دن میں، سخت دن میں، قیامت کے دن میں، ان 7 لوگوں میں ایک وہ خوش قسمت نوجوان ہوگا جس کی جوانی اللہ کی عبادت میں گزری ہے۔ تو جوانی کا ایک حصہ، جوانی کا ایک عرصہ ایک خاص اللہ کی طرف سے تحفہ ہے۔ صحت اچھی ہو جی تو اس کے بارے میں الگ طور پہ سوال کیا جائے گا، اس جوانی کے عرصے کو کن کاموں میں خرچ کیا۔ اگر خدا نخواستہ جوانی کے عرصے کو، اللہ کی اس عظیم تحفے کو اللہ کی نافرمانی میں گزار دیا، لہو و لعب میں گزار دیا، فضولیات میں گزار دیا، تو کل قیامت کے دن اللہ کے دربار میں اس کے جواب دہ ہوں گے۔ اور تیسری چیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی کہ اس کے مال کے بارے میں سوال کیا جائے گا کہ اس نے مال کس طریقے سے کمایا، مال کمانے میں کیا جائز طریقہ اختیار کیا یا ناجائز طریقہ اختیار کیا، حلال طریقہ اختیار کیا یا حرام طریقہ اختیار کیا، اچھا طریقہ اختیار کیا یا برا طریقہ اختیار کیا، اس کے بارے میں بھی اللہ رب العزت سوال کریں گے۔ اچھا، پھر چوتھے نمبر پہ سوال کیا ہوگا؟ چوتھے نمبر پہ کیا پوچھا جائے گا کہ ٹھیک ہے مال حلال طریقے سے کما لیا، جائز طریقے سے کما لیا، اب اس مال کمائے ہوئے کو خرچ کہاں پہ کیا ہے؟ آیا خرچ حلال جگہ پہ کیا، جائز جگہ پہ کیا، یا حرام جگہ پہ کیا یا ناجائز جگہ پہ کیا؟ اس کے بارے میں بھی سوال کیا جائے گا۔ مال کمانے پر بھی سوال اور مال لگانے پر بھی سوال۔ اگر مال خرچ کیا اللہ کی نافرمانی میں، شیطان کو خوش کرنے میں، اللہ کی جو ہے حرام کردہ چیزوں پر مال کو خرچ کیا ہے، تو اس کے بارے میں بھی اللہ کا بندہ جواب دہ ہوگا۔ اور پانچویں چیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں کہ اس سے اس کے علم کے بارے میں سوال کیا جائے گا کہ دین کی جتنی باتوں کا اسے علم تھا، ان دین کی باتوں پر اس نے عمل کتنا کیا ہے۔ تو یہ 5 سوال آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب تک آدم کا بیٹا ان 5 باتوں کا جواب نہیں دے گا، اس وقت تک اس کے قدم اپنی جگہ سے ہل نہیں سکیں گے۔ تو ان 5 باتوں کو اپنے سامنے رکھتے ہیں، اپنی زندگی کا جائزہ لیتے ہیں کہ ہم کہاں کھڑے ہیں، اللہ کی عطا کی ہوئی یہ زندگی، یہ تحفہ ہم کن کاموں میں خرچ کر رہے ہیں۔ اللہ نے جوانی دی ہے، ہم جوانی کو کہیں فضولیات میں، لہو و لعب میں اور اللہ کے نافرمانی کے کاموں میں خرچ تو نہیں کر رہے۔ تو اپنے اعمال کا محاسبہ، تو نئے سال کا جو آنا ہے، نئے سال کی جو آمد ہے، اس میں ہم نے 2 کام کرنے ہیں۔ ایک کام کیا ہے؟ ایک کام یہ ہے کہ ہم نے اپنے گزشتہ سارے اعمال کا محاسبہ کرنا ہے، جائزہ لینا ہے۔ جو جو ہم سے اچھے کام ہوئے، نمازوں کا اہتمام ہو گیا، اللہ کے احکام کی، شریعت کی پابندی ہم سے ہوئی، اس پر اللہ کا شکر ادا کریں۔ ہم سے جو کوتاہی ہو گئی، ہم سے جو غفلت ہو گئی، ہم سے جو نمازیں رہ گئیں، اس پر توبہ استغفار کریں۔
کیونکہ توبہ اور استغفار کرنے والوں کو اللہ رب العزت بہت پسند فرماتے ہیں۔ جو اللہ کے دربار میں معافی مانگ لیتا ہے، توبہ کر لیتا ہے، استغفار کرتا ہے، اللہ توبہ کرنے والوں کو پسند کرتے ہیں۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کل بنی آدم خطاؤن وخیر الخطائین التوابون، کہ آدم کا بیٹا، ہر آدم کا بیٹا، آدم کی ساری اولاد خطا کار ہے، اور ان خطا کاروں میں بہترین خطا کار وہ ہے جو اللہ کے دربار میں توبہ کر لیتے ہیں۔ اور ایک حدیث میں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا التائب من الذنب کمن لا ذنب له، کہ گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسے ہے جیسے اس نے کوئی گناہ کیا ہی نہیں ہے۔ جو سچے دل سے، ندامت سے، حسرت سے اللہ کے دربار میں معافی مانگ لیتا ہے، اللہ سے توبہ کر لیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دیتے ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے شیطان ابلیس کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو، تو شیطان نے تکبر میں آ کے، غرور میں آ کے اللہ کے حکم کی نافرمانی کی، اور آدم علیہ السلام کی تعظیم کی خاطر آدم علیہ السلام کو سجدہ نہیں کیا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنے دربار سے دھتکار دیا، اس کو نکال دیا جنت سے۔ اللہ پاک نے اس پر قیامت تک کے لیے لعنت ڈال دی۔ اب شیطان نے اللہ کے دربار میں درخواست کی، مہلت مانگی کہ اللہ، جس آدم کی وجہ سے مجھے جنت سے نکالا جا رہا ہے، مجھے مہلت دیجئے کہ میں اس آدم کو تیرے حکموں سے بہکاتا رہوں گا، تیرے حکموں سے غافل کرتا رہوں گا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو مہلت دے دی۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جاؤ، جو تیرے راستے پہ چلیں گے وہ تیرے ساتھ جہنم میں جائیں گے، اور جو میرے ہوں گے وہ جنت میں جائیں گے۔ جو میرے احکام اور میری شریعت، میری تعلیمات کی پاسداری کریں گے وہ جنت میں جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تو میرے بندوں کو بہکاتا رہے، گناہوں پر ڈالتا رہے، جب تک مجھے اپنی عظمت کی، اپنے جلال کی، اپنے ذوالجلال والاکرام ہونے کی قسم، جب تک میرے وہ گناہگار بندے مجھ سے معافی مانگتے رہیں گے میں ان کو معاف کرتا رہوں گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے معافی کا دروازہ کھلا رکھا ہے، توبہ کا دروازہ کھلا رکھا ہے، اور اللہ پاک بار بار قرآن میں فرماتے ہیں میرے بندو، تم سے خطا ہو جائے، گناہ ہو جائے، نافرمانی ہو جائے تو میری رحمت سے مایوس مت ہو، میرے دربار میں آ جاؤ، سچے دل سے معافی مانگ لو، ندامت سے معافی مانگ لو، اپنے جرموں کا اقرار کر لو، میں تمہارے سارے گناہوں کو مٹا دوں۔ تو گزشتہ خطاؤں، کوتاہیوں، غفلت پر ہم جو ہے اپنا اللہ کے دربار میں توبہ کریں، استغفار کریں، اور آئندہ جو سال نیا شروع ہوا، جو زندگی کے جو لمحات باقی ہیں، اللہ کے علم میں ہے کہ کس کی زندگی کا کتنا وقت باقی ہے، اس کے لیے، آئندہ آنے والے وقت کے لیے بندہ عزم کرے کہ میں اللہ کے احکام کی پابندی کروں گا۔ پہلے اگر نمازوں سے غفلت تھی، نمازوں سے سستی تھی، اب بندہ عزم کر لے، پختہ ارادہ کر لے کہ میں نماز نہیں چھوڑوں گا، اللہ کے احکام کی پابندی کروں گا۔ میرے بھائی، یہ ہم نے خود کرنا ہے کہ دنیا کے معاملات میں ہم گھر میں ہاتھ باندھ کے بیٹھ نہیں جاتے، بلکہ کچھ کوشش کرتی ہیں، محنت کرتے ہیں، تگ و دو کرتے ہیں، تب جا کے ہمیں دنیا کے معاملات میں کچھ حاصل ہوتا ہے۔ اور دین کے معاملات میں بھی یہی ہے کہ ہم یہ کہیں کہ اللہ توفیق دے گا، اللہ ہمیں ہدایت دے گا۔ بھئی اللہ نے ہدایت دے دی ہے کہ ایمان والوں کے گھر میں ہمیں پیدا کر دیا، ایمان کی دولت دے دی، اسلام کی دولت دے دی، اس سے بڑی اور ہمیں کیا چاہیے؟ اب ہم نے خود ہاتھ پاؤں مار کے، خود کوشش کر کے نیک اعمال کرنے ہیں۔ اللہ پاک قرآن میں ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر میں چاہوں نا تو میرا کوئی بھی بندہ نافرمان نہ ہو، سب میری فرمان برداری پہ آ جائے، لیکن اللہ پاک فرماتے ہیں میرا یہ قانون نہیں ہے۔ میں نے انسان کو آنکھیں دے دی دیکھنے کے لیے، دماغ دے دیا سوچ و فکر کے لیے، زبان دے دی بولنے کے لیے، ہاتھ دے دیے پکڑنے کے لیے، پاؤں دے دیے چلنے کے لیے، انسان کو اختیار دے دیا، جو جہاں جانا چاہے جا سکتا ہے، جو کھانا چاہے کھا سکتا ہے، اچھے برے کی تمیز بتا دی، یہ فرما دیا کہ یہ اچھا راستہ ہے، یہ برا راستہ ہے، یہ راستہ ہے جو جنت کی طرف لے جانے والا ہے، یہ وہ راستہ ہے جو جہنم کی طرف لے جانے والا ہے۔ اللہ پاک کہتے ہیں میں نے کسی انسان کو مجبور نہیں کیا، میں نے کسی اپنے بندے کو مجبور نہیں کیا، میں نے اچھے برے کی تمیز بتلا دی ہے۔ اب اچھے برے راستے کا اختیار اب بندے کے خود اپنے ہاتھ میں ہے، اگر اچھے راستے پہ جائے گا تو جنت کی طرف جانے والا ہے، اگر برائی کے راستے پہ چلے گا تو برائی کی طرف جانے والا ہے، جہنم کی طرف جانے والا ہے۔ اس لیے میرے بھائیو، ہم آئندہ کے لیے عزم کریں، جو زندگی میں غفلت سستی ہو گئی اللہ کے دربار میں معافی مانگ کے اب عزم کر لیں کہ اپنی زندگی کے بقیہ ایام جو بچے ہیں، جو زندگی کے لمحات بچے ہیں، ان کو اللہ کے فرما برداری میں گزاریں گے۔ تمام ساتھی ارادہ کرتے ہیں، سب ارادہ کر لیں، عزم کر لیں کہ میں نماز نہیں چھوڑوں گا،
اللہ کے احکام کی پابندی کروں گا، قرآن پاک کی جو ہے تلاوت کی پابندی کروں گا۔ میرے بھائی یہی اعمال ہیں کام آنے والے، جس کو اللہ پاک قرآن میں فرما رہے ہیں ایمان والو کل جو آنے والا دن ہے نا اس کے لیے کچھ نہ کچھ جمع کر لو، اس دن کے لیے کچھ نہ کچھ جمع کر لو کہ جب وہ دن آ جائے گا نا۔ سورۃ المنافقون کی آخری آیت میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی احدکم الموت فیقول ربی لولا اخرتنی الی اجل قریب فاصدق۔ جب موت کا وقت آ جائے گا نا بندہ خواہش کرے گا کہ اللہ اب مجھے موقع دے دینا، میرے پاس مال ہے، اے اللہ میں تیرے راستے میں خرچ کر دوں۔ اللہ پاک کہیں گے کہ اب وہ موقع چلا گیا، اب وہ مہلت چلی گئی نیک عمل کرنے کی اور خیر کے کام کرنے کی، نماز پڑھنے کی جو مہلت اللہ پاک نے دی تھی وہ اب ختم ہو چکی ہے، اب وہ دوبارہ تمہیں موقع نہیں دیا جائے گا۔ جب وہ وقت آئے گا، وہ آثار آئیں گے، بندے کی بڑی خواہش ہوگی کہ کاش مجھے وہ وقت مل جائے، کاش مجھے دوبارہ زندگی مل جائے۔ اللہ پاک کہتے ہیں مہلت بھی مل چکی، وقت بھی مل چکا، موقع بھی مل چکا، اب موقع نہیں ملے گا، اب مہلت نہیں ملے گی، اب وقت نہیں ملے گا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ پاک ہمیں اپنی زندگی کے آنے والے جو بقیہ ایام ہیں ان کو قیمتی بنانے کی، شریعت کے مطابق، قرآن و سنت کے مطابق اور اپنی فرما برداری میں، اطاعت میں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تابع داری میں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سنت ادا فرمائے۔